بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کانت الصلاۃ 50 والغسل من الجنابۃ 7 مرات وغسل البول من الثوب 7 مرات۔ فرماتے ہیں کہ نماز 50 مرتبہ تھی، یعنی 50 نمازیں تھیں، اور جنابت کا غسل 7 مرتبہ کرنا تھا، اور کپڑے سے پیشاب کو دور کرنا 7 مرتبہ تھا۔ فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسأل حتی جعلت الصلاۃ 5 وغسل الجنابۃ مرۃ وغسل الثوب من البول مرۃ۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے رہے، یعنی کم کرنے کا سوال کرتے رہے، یہاں تک کہ نماز 5 کر دی گئی، اور جنابت کا غسل 1 مرتبہ کر دیا گیا، اور کپڑے سے پیشاب کو دور کرنا یہ 1 مرتبہ کر دیا گیا۔ رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں پاکی اور ناپاکی کے احکام سے متعلق ایک اہم مسئلہ ذکر کیا گیا ہے، اس میں 2-3 باتیں آ چکی ہیں حدیث کے ضمن میں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بڑے اعلیٰ درجے کے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور مکثرین فی الحدیث یعنی بکثرت احادیث روایت کرنے والے صحابہ کرام میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ چند لوگ مکثرین فی الحدیث میں آتے ہیں، کئی نام ہیں، ان میں سے چند مشہور نام: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ چند صحابہ ہیں جو مکثرین فی الحدیث میں شمار کیے جاتے ہیں، مانے ان سے روایات بہت زیادہ ثابت ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی بڑے اعلیٰ درجے کے صحابہ کرام میں سے ہے روایات کرنے میں۔ خیر، اس حدیث کے اندر انہوں نے چند باتیں ذکر فرمائی ہیں کہ شروع میں نمازیں 50 تھیں، بعد میں 5 کر دی گئیں، اور جنابت کا غسل 7 مرتبہ کرنا تھا۔ آدمی جب ناپاک ہو جائے تو پاک ہونے کے لیے 7 مرتبہ غسل کرے گا تو پاک قرار دیا جائے گا، 1 مرتبہ غسل کافی نہیں تھا۔ اسی طرح کپڑے کو اگر پیشاب لگ گیا تو 7 مرتبہ دھونے سے کپڑا پاک ہوتا تھا۔ بعد میں پھر اس کے احکام الگ آئے کہ نمازیں 50 کے بجائے 5 کر دی گئیں، اور ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے غسل 1 مرتبہ رکھ دیا گیا، اور کپڑے سے ناپاکی کو دور کرنا، پیشاب کی ناپاکی کو دور کرنا، اس کو 1 مرتبہ کر دیا گیا۔ 3 باتیں انہوں نے اس حدیث کے اندر ذکر فرمائی ہیں۔ اب اس حدیث میں کئی باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ 3 احکام تھے، بعد میں اس میں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بار بار سوال کرتے گئے تو امت کے لیے آسانی کر دی گئی، اور احکام ادھر سے ادھر آ گئے۔ تینوں کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا۔ اب یہ جو حدیث میں ٹکڑا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سوال کرتے رہے اور اللہ نے بعد میں تخفیف کر دی، یہ کب ہے؟ یہ سوال کب ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال اللہ سے کب کیا؟ نماز کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں، معراج کے واقعے میں ہمیں پتہ ہے کہ 50 نمازوں کا حکم دیا گیا تھا۔ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے گئے تو نمازیں 50 کے بجائے 5 کر دی گئیں۔ تو نماز کے بارے میں تو یہ بات سمجھ میں آ رہی، لیکن باقی 2 چیزوں کے بارے میں بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھتے گئے تو اللہ نے آسانی کر دی۔ یہ کب پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ معراج کے واقعے میں تو اس کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے، عام طور سے روایات میں کوئی بھی یہ نہیں ذکر کرتے ہیں، خالی نماز کا مسئلہ ذکر کرتے ہیں۔ باقی 2 چیزیں، غسل جنابت کے بارے میں کب پوچھا، کپڑے سے پیشاب کو دور کرنے، کپڑے کو پاک کرنے کے بارے میں کب پوچھا، اس کے بارے میں علماء کرام کی 2 رائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ معراج کی رات ہی پوچھا ہوگا، لیکن اس کا تذکرہ اس واقعے کے اندر نہیں کیا گیا، نماز کی اہمیت کو بتانا مقصود تھا۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، کسی اور مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ قابل ذکر نہیں ہے، ضروری نہیں ہے وہ چیز، بس امت کے لیے تخفیف ہو گئی، آسانی والا حکم آ گیا، بس اتنا کافی ہے
کب پوچھا، کس وقت میں گفتگو ہوئی، اس کو کوئی ہائی لائٹ کر کے واقعے کے طور پہ نہیں ذکر کیا گیا ہے۔ صحابہ کو پتا تھا، صحابہ نے کہہ دیا کہ پوچھا گیا تو پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کب پوچھا وہ میٹر نہیں کرتا ہے، بس یہ حکم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی آسانی کے لیے اللہ رب العزت سے پوچھا، آسانی کر دی گئی۔ اصل کیا ہے اس پہ توجہ دو، کب پوچھا، کون سا واقعہ پیش آیا، یہ کوئی اہم چیزیں نہیں ہیں، اس لیے علماء اس کے اوپر زیادہ بحث نہیں کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ آج کل لوگوں کو ذہن میں سوالات آتے ہیں کہ بھئی کب پوچھے، معراج میں تو خالی ایک ہی چیز کا ذکر ہے، یہ دو کہاں گئے؟ بھئی وہ دو حدیث اس حدیث میں ہیں، اس حدیث میں ہے کہ پوچھا گیا تو بس مان لینا ہے کہ پوچھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال کب پوچھا یہ کوئی اہم چیز نہیں ہے۔ دوسری بات، اس حدیث میں انہوں نے کہا کہ نمازیں 50 تھیں پھر 5 کر دی گئیں۔ 50 تھیں 5 کر دی گئیں کا کیا مطلب ہے؟ 50 پڑھی تھی پہلے نمازیں، بعد میں 5 کی گئی، یہ فرماتے علماء کرام نہیں، نمازیں 50 تھیں کا مطلب 50 نمازوں کا حکم آیا تھا۔ 50 نمازیں پڑھی نہیں گئی کبھی بھی، 50 نمازوں کا حکم آیا تھا اور امت تک وہ حکم لانے سے پہلے ہی 50 کے 5 کروا دیے گئے۔ یہ ہے نمازیں 50 تھیں کا مطلب، 50 نمازیں پڑھی کبھی بھی نہیں گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسرا کہا گیا کہ غسل جنابت 7 مرتبہ تھا اور کپڑے سے ناپاکی، پیشاب کی ناپاکی کو دور کرنا یہ بھی 7 مرتبہ تھا، کیا یہ تھا، یہ حکم تھا، اس پر کبھی عمل ہوا؟ پہلے عمل یہ ہوتا تھا، بعد میں دوسرا حکم آیا، ایسا ہے؟ اس کے بارے میں بھی علماء فرماتے ہیں امت محمدیہ کے لیے تو کبھی بھی نہیں تھا، دوسری امتوں کے لیے رہا ہوگا۔ جیسا کہ اہل کتاب کے لیے ناپاکی کو پاک کرنے کا طریقہ یہ تھا، کپڑوں کو پیشاب گندگی وغیرہ لگ جائے، کپڑے کو کاٹ دینا پڑتا تھا، اتنا کپڑا کاٹ دیے تو کپڑا پاک ہوتا تھا، خالی دھو لیے تو بھی پاک نہیں ہوتا تھا، اتنی سختیاں ان کے لیے تھیں۔ تو شاید اسی ٹائم پر انہی سے ریلیٹڈ یہ حکم رہا ہوگا۔ امت محمدیہ کے لیے اس حکم میں تخفیف کر دی گئی، تو امت محمدیہ کو شروع سے حکم یہی ہے، غسل جنابت بھی ایک ہی مرتبہ ہے اور کپڑے کو پاک کرنا بھی ایک حکم دیا گیا، اس کا بھی 7 مرتبہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری چیز جو اس حدیث کے اندر ہے وہ یہ کپڑے سے پیشاب کو پاک کرنے کے بارے میں، یہاں تو کہا گیا ہے کہ اگر کپڑے کو پیشاب لگ جائے تو 1 مرتبہ دھونے سے کپڑا پاک ہو جائے گا، اس حدیث میں کہا گیا ہے۔ چنانچہ اس حدیث کو سامنے رکھ کر بعض علماء نے یہی مسئلہ لیا ہے کہ اگر کپڑے کو پیشاب لگ جائے 1 مرتبہ دھونے سے کپڑا پاک ہو جائے گا، لیکن شریعت کے احکام باضابطہ آنے کے بعد کپڑے کو پیشاب لگ جائے تو کتنی مرتبہ دھونا چاہیے، اس بارے میں صرف یہ ایک حدیث نہیں ہے، اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ تو وہ ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر علماء احناف، فقہ حنفی میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کپڑے کو پیشاب لگے گا 3 مرتبہ دھونا واجب ہے، 3 مرتبہ دھوئیں گے تو کپڑا پاک ہوگا، ورنہ کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ اصل میں ناپاکی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ناپاکی نجاست مرئیہ، نظر آنے والی ناپاکی، جیسے پخانہ لگ گیا پائجامے کو، کپڑوں کو، کہیں پر بھی، تو وہ نظر آنے والی ناپاکی ہے، ناپاکی دکھتی ہے وہ۔ اور ایک ناپاکی نجاست غیر مرئیہ، ایسی ناپاکی جو لگ جائے تو دکھتی نہیں ہے، جیسے کہ پیشاب ہے، پیشاب جب کپڑے کو لگ گیا اور سوکھ گیا تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کہاں لگا۔ تو جو نظر آنے والی ناپاکی ہے اس کو پاک کرنے کا حکم یہ ہے کہ اچھی طرح دھو لو، ایک ہی مرتبہ میں 2 مرتبہ میں مرضی، اتنا اچھی طرح دھو لو کہ ناپاکی کپڑے سے ختم ہو جائے، نجاست کا اثر زائل ہو جائے اور بو وغیرہ سب ختم ہو جائے، نجاست مٹ جائے، وہاں سے نجاست ختم ہو جائے، ہمیں یقین ہو گیا کہ ناپاکی چلے گئی تو بس کپڑا پاک ہو جائے گا۔ کیونکہ ناپاکی نظر آ رہی تھی، اب نظر نہیں آ رہی ہے، تو ناپاکی تھی، ختم ہو گئی، کپڑا پاک ہو گیا۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ مرضی، ناپاکی کا دور ہو جانا ضروری ہے اور بس۔ اب اس میں دھبا کبھی کبھی کیا ہوتا، نظر آنے والی ناپاکی کو اچھی طرح دھونے کے بعد بھی کبھی کبھی دھبے وغیرہ باقی رہ جاتے، بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دھبے باقی رہ گئے، تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اچھی طرح دھونا، یقین ہو جانا کہ میں دھو لیا، صاف کرنا صابن سے، اس سے اچھی طرح جتنا صاف کر سکتے کرنا، اپنی طاقت میں جتنا ہے کر لیے، سب ہو گیا، بو ختم ہو گئی، سب ہو گیا، پھر بھی ایک آدھ دھبا دکھ رہا تو اس سے کیا بھی نہیں ہوتا، کپڑا پاک شمار کیا جائے گا۔ یہ نظر آنے والی ناپاکی میں ہے، ٹھیک ہے۔
اور اگر ناپاکی ایسی ہو جو نظر نہیں آتی ہے جیسے کہ پیشاب ہے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے 3 مرتبہ دھونا واجب ہے اور ہر مرتبہ نچوڑنا ہے. نچوڑے بغیر ایسے ہی چھوڑ دیں گے تب بھی پاک نہیں ہوگا. 3 مرتبہ دھونا اور ہر مرتبہ اس کو نچوڑنا پڑے گا. اچھی طرح ایسا نچوڑنا اپنی طاقت کے بقدر, دھونے والے کی طاقت کے حساب سے. جب وہ نچوڑے کپڑے کو تو اس طرح نچوڑیں کہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے 1 مرتبہ. پھر دوبارہ اس کو بھگو پاک پانی میں, بھگو کے دوبارہ اس کو نچوڑو اپنی طاقت کے بقدر, اتنا نچوڑو کہ قطرات پانی ٹپکنا بند ہو جائے 2 مرتبہ. تیسری مرتبہ پاک پانی میں ڈالیے, ڈال کے تیسری مرتبہ اس کو اپنی طاقت کے بقدر نچوڑیے, پانی ٹپکنا بند ہو جائے, کپڑا پاک ہو گیا. یہ 3 مرتبہ کا حکم لگایا گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ناپاکی نظر نہیں آتی ہے. اب دل میں ڈاؤٹ رہے گا پاک ہوا کہ نہیں کی, پاک ہوا کہ نہیں کی. اب انہیں کتنی مرتبہ دھوتے بیٹھیں گا, پورا ٹنکی کا پانی ختم ہو جاتا, دھوتے رہتا, شک کا مزاج بن جاتا. اس لیے کہا 3 مرتبہ دھو لو, پھر دماغ میں شک بھی آ رہا تو نکال کے رکھ دو, کپڑا پاک ہو گیا, بس اتنا ہی کافی ہے کپڑے کو پاک کرنے کے لیے. مگر اس میں شک ذہن میں رکھ لیں, ہر مرتبہ پاک پانی میں ڈال کر اپنی طاقت کے بقدر نچوڑنا ہے. اور کس کی طاقت؟ دھونے والے کی طاقت کے بقدر. اب کبھی ایسا ہوتا عورت دھو رہی, اپنی طاقت کے بقدر نچوڑ دی, پورا پانی ٹپکنا بند ہو گیا. اب کون تو بھی ہٹا کٹا مست طاقتور آدمی بھی ہے گھر میں, انہیں نچوڑ رہا تو اور قطرے 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 نکلتے جا رہے اس کے اندر. تو ویسا نہیں, دھونے والے اپنی طاقت کے بقدر نچوڑ دیں 3 مرتبہ, اس کے بعد دماغ سے نکال دیں, کپڑا پاک ہو گیا, اتنا یقین کر لیں. ٹھیک ہے, یہ کپڑوں کو پاک کرنے کے بارے میں طریقہ ہوا. مقصد کیا ہے حدیث کا؟ بنیادی طور پر جو چیپٹر وائز بات چل رہی ہے وہ ہے ناپاکی سے پاک ہونے کا غسل, اس کا تذکرہ چل رہا ہے. تو کہا بھائی 7 مرتبہ کا حکم تھا پہلے, ہماری شریعت میں 1 مرتبہ کا حکم ہے, تو اب الٹب غسل نہ کو کر لو, 1 مرتبہ ہے تو اچھا غسل کرو, اس طرح غسل کرو کہ بال کے برابر بھی کوئی ناپاکی, کوئی جگہ چھوٹنی نہیں چاہیے. اچھی طرح پورے سر سے لے کر پیر تک اس طرح پانی بہائیں کہ ہر جگہ پر پانی پہنچ جائے. ناک کے سوراخ کے اندر پانی پہنچا کر کے انگلی سے ناک صاف کی جائے, کلی کی جائے. کانوں کے سوراخوں کے پورا اندر تک نہیں ڈالنا, کانوں کے جو سوراخوں کا حصہ جہاں تک انگلی جا سکتی ہے, ظاہری بڑی انگلی, اس کے ذریعے سے یا چھوٹی انگلی سے پانی پہنچایا جائے. بومبی ہے, بومبی میں پانی پہنچایا جائے, پانی پہنچا کے انگلی سے تھوڑا سا اس کے اندر حرکت دیں, اور پیروں کی انگلیوں کے درمیان, ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال کریں. اور جہاں جسم میں اعضاء میں جوڑے ہوتے ہیں, جوڑ فولڈ ہونے والے حصے, وہاں پر اکثر چمڑا جمع ہو جاتا, مل جاتا, تو وہاں پر بھی تھوڑا سا پانی پہنچانے کی فکر کی جائے. اس طرح سر سے لے کر پیر تک پانی اس طرح بہائیں کہ یقین ہو جائے کہ بال کے برابر بھی جگہ سوکھی نہیں ہے, غسل ہو جائے گا. یہ ہے. باقی اگر کوئی 3 مرتبہ ڈالتا ہے پانی تب بھی اس کے لیے جائز ہے, مستحب ہے. بہتر ہے کہ آدمی غسل اس طرح کرے کہ 3 مرتبہ پانی بہائے. سر پر سے پانی 3 مرتبہ بہائے, دائیں کندھے سے 3 مرتبہ, بائیں کندھے سے 3 مرتبہ, ہو جائے گا غسل. کوئی شاور کے نیچے غسل کر رہا ہے, ویسے بھی غسل ہو جائے گا اس کا. بس واجب صرف 1 مرتبہ ہے, اچھی طرح غسل کرنا ہے. یہ مقصد ہے حدیث کا. ٹھیک ہے, یہ اہم مسائل ہیں. مسائل کا جاننا, سیکھنا اور اپنے آپ کو ہمیشہ پاک رکھنے کی فکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ چند اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی ہیں, تو دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, سب کو قرآن و سنت کی قیمتی باتیں سن کر, سیکھ کر, سمجھ کر عمل کی باتوں پر عمل کے وقت میں عمل کرنے, بچنے کی باتوں سے بچنے, عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.